آتا ہے کہ عام طور پہ ہمارے جلسوں میں ہوتا یہ ہے کہ بزرگان دین کی کرامتوں کو بیان کیا جاتا ہے، من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ماحول گرم ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں جیسے ہی جلسہ ہو جاتا ہے سب چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جس کو جو کرنا ہے وہ کرتا ہے۔ اصل ان کی جو سیرت ہے، ان کی تعلیمات ہے، وہ سامنے لائی جائے کہ یہ اولیاء کرام کی سیرت ہے، یہ ان کی تعلیمات ہے، یہ ان کی زندگی کے واقعات ہیں، یہ ان کی تقویٰ پرہیزگاری کے واقعات ہیں۔ ہم ان کو پڑھیں اور ان کو سنیں، اس کو اپنائیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اس لیے بزرگان دین کی سیرت پڑھ کر سنائی جاتی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ من گھڑت کرامتیں سنائی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ ہو جاتی ہے اور خوب ہم جوش میں نعرے لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جلسہ ختم ہو جاتا ہے، ہم ان کی سیرت کو نہ اپناتے ہیں نہ ان کی تعلیمات کو اپناتے ہیں۔ اولیاء کرام کو ماننا یہ ضروری ہے، اور ان سے عقیدت اور محبت رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اور ان سے حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ انہوں نے جس راستے پہ چل کے ولایت کا مقام حاصل کیا ہے ہم اس راستے پہ چلیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، تب جا کے ہم حقیقی اولیاء کرام سے محبت کرنے والے اور ان کو ماننے والے سمجھے جائیں گے، اور ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والے سمجھے جائیں گے اسی وقت جب کہ ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں اور ان کی تعلیمات پہ اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو لائیں۔ پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت ہے وہ عام طور پہ ہر سال سنائی جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے سنائی جاتی ہے کہ کوئی بات 1 سے 2 دفعہ بتائی جائے، 2 سے 3 دفعہ بتائی جائے تو اذا تکرر فی القلب کے تحت میں جب بار بار سامنے آتی ہے تو وہ دل میں جم جاتی ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، قرآن کریم کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی آپ ان کو نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے، بزرگوں کی سیرت کو بار بار سنایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کرام کی سیرت کو بار بار سنایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے سنایا جاتا ہے کہ ہم 1 سے 4 دفعہ جب ایک حصے کو سنیں گے اور ایک بات کو سنیں گے تو ہم اپنے اندر جب جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو سیرت ہے میری زندگی میں کیوں نہیں ہے، یہ صحابی کی جو سیرت ہے وہ میری زندگی میں کیوں نہیں ہے، یہ بزرگ اور اللہ والے کی جو سیرت ہے وہ میرے اندر کیوں نہیں ہے، میری عادتیں ایسی کیوں نہیں ہیں، میرے طور طریقے ایسے کیوں نہیں ہیں۔ وہ اپنے بارے میں سوچے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرے، اس لیے یہ چیزیں سنائی جاتی ہیں۔ پیران پیر کے واقعے میں عام طور پہ ان کے جو بزرگ والد ہیں وہ راستے سے گزر رہے تھے، یہ اس سے پہلے بھی یہ بات سنائی گئی۔ ان کے جو والد ہیں بہت بڑے اللہ والے، ابو صالح، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ ان کی سیرت کو دیکھ کے ہم اپنی سیرت کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہم ان کو کتنا مانتے ہیں، ہم ان کی سیرت پہ کتنا چلتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو کتنا اختیار کرتے ہیں۔ وہ راستے سے گزر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کئی دن سے کھانا نہیں کھائے ہوئے ہیں، ایسے میں ایک نہر کے کنارے سے وہ جا رہے ہیں تو ایک سیب ان کو دکھتا ہے، اب وہ جلدی سے بھوک کی شدت میں بے قرار ہو کر اس سیب کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ کھا لینے کے بعد میں بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں کہ یہ سیب تو اٹھا کے میں نے کھا لیا، لیکن اس کا جو مالک ہے اس کا میں نے پتہ نہیں لگایا، اس سے اجازت میں نے نہیں لی، یہ کس کا سیب ہے، اس سے اجازت لینی چاہیے۔ کسی کی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر ایک ایمان والا کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ تو ان کا اپنا جو ایمان تھا ان کو جھنجھوڑنے لگا، تھوڑی دیر کے لیے وہ بے قرار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں مالک کو تلاش کروں گا۔ اب سیدھا اس نہر کے کنارے جاتے گئے ایک باغ کے پاس میں جا کے رکے اور دیکھا کہ وہ جو باغ ہے اس کے اندر سیب کے درخت ہیں اور اس کی کچھ ٹہنیاں ایسی ہیں جو نہر کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا، بلکہ یقین ہو گیا کہ یہ جو سیب ہے اسی باغ سے بہتا ہوا اسی نہر سے آیا تھا اور اس کو میں نے اٹھا کے کھا لیا تھا۔ اس کے بعد میں اس مالک کا پتہ لگایا کہ بھئی اس باغ کا جو مالک ہے وہ مالک کون ہے۔ پتہ لگانے پہ معلوم ہوا کہ فلاں صاحب اس کے مالک ہیں۔ وہ جو مالک تھے اس باغ کے وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے اپنے وقت کے۔ ان کے پاس گئے اور
پڑا ہوا آیا، میں بھوک کی شدت کی وجہ سے مالک سے اجازت لیے بغیر اس سیب کو میں نے اٹھا لیا اور کھا لیا. اب میرے دل میں ایک عجیب قسم کی بے چینی ہے، بے قراری ہے. میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے. آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو اس اللہ والے نے جب ان کے اوپر نظر ڈالی تو جیسے ہی غور سے دیکھا تو تقویٰ پرہیزگاری کے آثار اور علامتیں اس نوجوان کے اندر دکھائی دے رہی. یہ پیراج پیر کے والد دیکھتے ہی چہرے سے صالحیت کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے، یہ بھی اپنے وقت کا اللہ والا ہے. اس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے. ایک سیب جو راستے میں اس کو پڑا ہوا ملا، اس کو اٹھا کے کھا لیا. اب بے چین ہو کے اس کے مالک کا پتہ لگا کہ اس سے اجازت لینے کے لیے آیا ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اس کے بعد میں مزید آزمانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں ایسے ہی معاف نہیں کروں گا، میرے پاس معافی کی ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آپ میرے باغ کی رکھوالی کرو گے. باغ کی رکھوالی کرو گے تو پھر جا کے میں تمہارے جرم کو معاف کروں گا. تو وہ جو نوجوان ہے اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر اس نے معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن مجھے رسوائی اٹھانی پڑے گی، شرمندہ ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا. تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گیا، وہ باغ کی رکھوالی کے لیے تیار ہو گیا. جتنا وقت بتایا گیا تھا اتنے وقت تک باغ کی رکھوالی کے لیے، اس کو سینچنے کے لیے، اس کو پانی دینے کے لیے، اس کا جو بھی کام تھا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور سارا کام کرتے رہے. اب جب وقت پورا ہو گیا اس کے بعد میں عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو اس باغ کے مالک تھے ان کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں میں نے آپ کی جو شرط تھی وہ پوری کر دی ہے، اب تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے. آپ کی اجازت کے بغیر ایک سیب میں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کل قیامت کے دن پوچھ لیں تو شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی، ذلت اٹھانی پڑے گی. اس لیے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے. انہوں نے کہا کہ ایک اور شرط ہے، اس شرط کو پورا کرو گے تب جا کے میں تم کو معاف کروں گا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ شرط کیا ہے؟ تو پوچھنے پر انہوں نے بتایا وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، اس سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا. اس سے نکاح کرو گے تب جا کے میں تمہارے اس جرم کو، تمہاری اس غلطی کو معاف کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کو مجبور ہو گئے کہ بھئی ایسی بچی سے مجھے نکاح کرنا پڑے گا اس سیب کھانے کی جو میں نے غلطی کی ہے اس کی معافی کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اس شرط کو بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ مجھے معاف کر دیں، کل قیامت کی دن پکڑ سے اللہ کی میں بچ جاؤں. اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد میں جب انہوں نے اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے اپنی بیوی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے
اسی کا اثر اپنے بچے کے اندر آیا کہ جو بچہ ہے اس نے مالک کی اجازت کے بغیر پیر اٹھا کے کھا لیا. تو ماں باپ اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے, متقی پرہیزگار بنائیں گے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنائیں گے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے, دینی ماحول گھر کا بنائیں گے, تو بچے بھی میرے دوستوں دیندار بنیں گے. بچوں کی زندگیوں میں تقویٰ پرہیزگاری آئے گی, بچوں کی زندگیوں میں بھی نیکی آئے گی. یہ ضروری ہے. یہ پیرانے پیر کے والد کا جو واقعہ ہے اس سے ہم کو سبق لینے کی ضرورت ہے. اسی طرح پیرانے پیر چھوٹے سے ہیں, ایک سفر کر رہے ہیں, بغداد کی جانب جا رہے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں. راستے میں قافلے کے اوپر حملہ ہوتا ہے, ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا ہے. پیرانے پیر کے پاس ایک ڈاکو آتا ہے, آ کے کہتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 40 دینار میرے پاس ہے. 40 دینار. وہ کہتا ہے کہ بھائی تلاشی لیتا ہے, تلاشی لینے پر اس کو کوئی دینار دکھائی نہیں دیتے, پیسے اس کو کوئی نہیں ملتے. وہ پھر پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس 40 دینار ہے. تلاشی لینے پر وہ دینار دکھائی نہیں دیتے. وہ اس بچے کو لے کے اپنے سردار کے پاس جاتا ہے. سردار کے پاس جا کے کہتا ہے چھوٹا سا بچہ ہے, یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہے, تلاشی لینے پہ 40 دینار دکھائی نہیں دے رہے. تو پوچھنے پر وہ بچہ بتاتا ہے کہ میرے کرتے میں میری ماں نے اس کو اس طرح سے سی دیا ہے. جب وہ کرتا چاک کیا جاتا ہے 40 دینار اس میں سے نکلتے ہیں. جو ڈاکوؤں کا سردار ہے وہ حیران ہو جاتا ہے, بچے سے کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹ بول دیتے تمہارے پیسے بچ جاتے, تم نے سچ کیوں بولا اور یہ پیسے ہمارے حوالے کیوں کر دیے؟ تو پوچھنے پہ وہ چھوٹا سا بچہ یہ کہتا ہے گھر سے نکلتے وقت میری والدہ نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور مجھ کو یہ نصیحت کی تھی اور مجھ سے بتایا تھا کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا, کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا. میری والدہ نے مجھ کو نصیحت کی تھی, میری والدہ نے مجھ سے عہد لیا تھا, اس لیے میں والدہ کی نصیحت کے خلاف نہیں کر سکتا تھا.
تعلیمات نہیں ہے، یہ پیران پیر کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ان کی سیرت نہیں ہے. ان کی سیرت تو یہ ہے کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہ لیں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، سچ بولے چاہے کتنا ہی ہمارا کیوں نہ نقصان ہو جائے، حلال کمائیں اور حلال کھائیں اور بچوں کو حلال کھلائیں. یہ بزرگوں کی تعلیمات ہے، یہ پیران پیر کی تعلیمات ہے. اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو ہر کوئی اپنانے لگے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانے لگے تو پھر میرے دوستوں معاشرے میں سدھار آئے گا اور ایک معاشرے میں تبدیلی آئے گی. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کیا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لی.